تمہارا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا بزم علماء میں لائیو ٹیلی فون کالز، آپ کے سوالات اور آپ کے سوالات کے دیں گے جوابات مفتیان کرام۔ سوال کیا کیجئے، سوال آدھا علم ہوتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ عشاء کی فرض کے بعد جو دو نفل ہم لوگ پڑھتے ہیں، جی جی، اس میں ہمارے افسر صاحب جو ہیں وہ اتنا کم ٹائم دیتے ہیں کہ ہم مشکل سے صرف دو سنتے ہی پڑھ پاتے ہیں کہ وہ تراویح کی جماعت شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، فل سپیڈ والے جب ہم حافظ صاحب، نفل صحیح پڑھتے ہے۔ ہیں ان سے اصرار کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نفل کو لازم مت پکڑو، اس کو اپنے اوپر لازم کرو گے تو یہ بدعت ہے اور بدعت تمہاری ہے۔ اچھا تو یہ نفل تھوڑا کو، سا پلیز اچھا تھوڑی وضاحت فرمائیے گا، اور پہلے جواب دیجیے گا کیونکہ ہمارے یہاں اثر کا ٹائم۔ اچھا بات سنیں، آپ کا جواب فوراً دیتے ہیں، مفتی صاحب ان کا جواب دے دیں۔ جی اچھا دیکھیں، عشاء کے بعد یعنی 4 فرائض کے بعد 2 سنت اور 2 نوافل ہوتے ہیں۔ آپ بتا رہے ہیں کہ حافظ صاحب ٹائم نہیں دیتے، سے 2 سنت پڑھنے کے بعد تراویح کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ نے اصرار کی تو انہوں نے کہا کہ نفل کو واجب نہ جانو۔ بالکل ایسا ہے کہ نفل کو واجب نہ جانو، لیکن نفل کو حقارت کی نظر سے بھی نہ دیکھو کہ نفل پڑھنا ثواب ہے، نہ پڑھا جائے تو گناہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان کو ٹائم دینا چاہیے، 2 سنت کا بھی اور 2 نوافل کا بھی ٹائم دینا چاہیے، اور اس کے بعد تراویح کا آغاز کرنا چاہیے۔ تو تراویح بھی ایک طریقے سے نفل ہے، ہاں، یعنی فرض کے علاوہ جو بھی ہے اسے نفل کہتے ہیں۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ سنت موقدہ ہے، تو کسی نفل کو بھی سنت کو، غیر موقدہ کو، موقدہ کو ہلکا نہ سمجھے، اور نفل بھی ادا کرنے چاہیے، کیونکہ روز قیامت فرائض میں کمی ہوگی تو نفل میں دیکھا جائے گا، اگر نفل ہوں گے تو اس کمی کو پورا کر دیا جائے۔ صحیح بات، چاہے آپ تراویح گھر میں پڑھیں، ان کا یہ عمل غلط ہے، اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ چلیں جی، ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے کہ میرے بھائی نے 5 سال پہلے پلاٹ لیا تھا بیچنے کی نیت سے، پراپرٹ ہو تو بیچیں گے، ٹھیک ہے؟ تو 2 سال انہوں نے زکوٰۃ دی، باقی 3 سال نہیں دی کیونکہ شارٹ آف منی، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کا صرف مطلب یوٹیلیٹی بلز اور وہ کچن ایکسپینس کا، میں سمجھ گیا، ڈیو ٹو شارٹیج آف منی نہیں دے سکتے۔ تو انہوں نے کسی علماء سے چیک کرایا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جب اسے بیچیں گے تو ایک ہی اسی 1 ٹائم ہی آپ وہ زکوٰۃ نکال دیں، یہ سارے سالوں کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب آپ کو دیں گے، آپ ٹیلی ویژن دیکھتے رہیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال آپ؟ میرے 2 سوال ہیں۔ جی پوچھئے۔ جی میرا سوال پہلا ہے، جو قتل ہوتا ہے انسان، وہ بے حساب اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا وہ شہید کہلاتا ہے؟ جو ناحق قتل کیا گیا وہ شہید کہلاتا ہے یا اس کے گناہ معاف ہو؟ اچھا سوال ہے جی۔ اور دوسرا سوال ہے، جو کلر بالوں پہ لگاتے ہیں، کلر، ٹھیک ہے، اس سے غسل ہو جاتا ہے؟ ٹھیک، اس سے غسل، جو کلر لگاتے ہیں بالوں پہ، مونچھوں پہ بھی لگاتے ہیں ہمارے ہاں لوگ، تو اس سے غسل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ چلے بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا ایک تو سوال یہ ہے کہ میں نے نا شادی میں رکاوٹ ہے میری رشتے میں، تو وہ رکاوٹ کے لیے نا وظیفہ چاہیے۔ صحیح۔ دوسرا میرا یہ ہے کہ وہ مفتی سہیل رضا ہے نا، ان کا واٹس ایپ کا نمبر چاہیے تھا۔ مل جائے گا آپ کو، چلے انشاءاللہ دے دیجیے گا ان کو۔ جی السلام علیکم۔ جی کیا سوال اور کیا؟ جی میرا یہ بھی ہے سوال کہ نماز میں قل اللہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ پتہ نہیں کیوں، پہلے تو ہم نے تو جو سنا ہے کہا کہ قل اللہ سے نہیں، کون نہیں پڑھتا؟ کون نہیں پڑھتا بسم اللہ، یہ بتائیں۔ چلے ہم نے جہاں سے چلے کوئی بات نہیں، بتا دیں گے حضرت۔ چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ جو زکوٰۃ کی رقم ہے، کیا اس سے موٹر سائیکل خرید کے دے سکتے ہیں اور بورنگ کرا کے دے سکتے ہیں؟ مطلب پیسے مستحق کو دے دیں تو وہ یہ کرا سکتا ہے، مطلب دے دیں اسے یہ زکوٰۃ کی رقم؟ ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتائیں گے آپ۔ جی ایک اور کالر ہمارے بائک ساتھ۔ خرید کر یا موٹر خرید کر؟ موٹر بائک موٹر خرید سائیکل کر اور ایک جو ہے وہ بورنگ، اور ایک بورنگ، ہاں دونوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ صحیح جی کیا سوال ہے آپ کا؟
میرا سوال ہے سر पूछें पूछें सवाल पूछें जल्दी पूछें یہ جمعہ نماز نہیں ہوتا ہے जुम्मा नमाज क्या नहीं होता जुम्मा नमाज नहीं होता ये कह रहे हैं आप जो जुम्मे की جمعہ नमाज نماز کے یعنی کہ انسان ایک آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں ٹی وی کی آواز آ رہی ہے تو پھر کیسے بات ہوگی بھائی چلے ایک اور کالر ہمارے ایک ساتھی حضرات تفنن کہتے تھے کہ جب ویڈیو پہ کال کریں یا ٹی وی پہ کریں تو ٹی وی کا والیوم اور بیوی کا والیوم بند رکھیں تاکہ آواز صاف آ جائے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام کیسے ہیں بھائی جی میں ٹھیک ہوں کیا سوال ہے آپ کا میرا یہ سوال ہے کہ میری جو بڑے ساس ہیں جی ان کی بہو تو وہ نماز بھی نہیں پڑھتی وہ جب سے کہا ہے تو وہ پڑھتی بھی نہیں ہے تو اس کے لیے جو آس پاس کے لوگ ہیں ہم آواز سمجھ میں نہیں آ آپ کی ساس نماز نہیں پڑھتی ہے آپ لوگ کہتے ہو تو سنتی بھی نہیں ہے یہ کہہ رہی ہیں آپ ساس نہیں مطلب ان کی بہو دوسری بہو ہے مطلب آپ بھی ان کی بہو ہیں یہ کہہ رہی ہیں آپ جی میری ساس سے مطلب اچھا دوسری بہو نماز نہیں پڑھتی اور ان کو وہ کہتی ہیں تو وہ سنتی نہیں ہے یہ تو کیا چاہ رہی ہیں اس میں سوال پوچھنا تو یہ کہ ان جو نماز نہیں پڑھتی تو یہ اس میں ہم سب بھی شامل ہیں گناہ میں کیا ہم سب اس گناہ میں شامل ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتی تو اس حوالے سے ہم سب پڑھتے ہیں چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم وعلیکم السلام میرا سوال یہ ہے ہماری رشتے دار ہے بیوہ ہے لیکن ان کے بیٹے کی نا 60,000 تنخواہ ہے تو ان کی بہو بہت سخت ہے ان کو کچھ دینے نہیں دیتی ہم ان کو صدقہ وغیرہ یا مالی مدد کر سکتے ہیں بیچاری یہ ان کی کوئی عزیز ہے خاتون ان کی بہو بہت سخت ہے وہ جو ہے نا 3 سوال کے میں سال بھر مفتی اکرام کا انتظار کرتی ہوں اس لیے میں جی کیا باسط بھائی دوسرا سوال کیا تھا ان کا خاتون کا پہلا ہی نہیں اچھا چل ٹھیک ہے آپ کو ہے سمجھ یہ جو بولے جا رہے تھے آپ اصل میں سنتے ایسے جیسے سارا سمجھ میں آ رہا اصل میں ہے دیکھ رہے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا دیکھیں مصعب آٹومیٹک گاڑی میں بھی بریک ہوتا ہے لیکن ہم آپ کو کہہ رہے ہیں سمجھ آ گیا آپ کہتے ہیں ہاں اچھا ہاں چلیں وہ اصل میں جب آپ نے اشارہ کیا نا میں سمجھا پہلا سوال آپ پوچھ رہے ہوتے دیکھیں ہم تو فوراً کہہ دیتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے چلیں ان کا میں نے عبد الباسط بھائی سے گزارش کی ہے اصل میں ان کا سحری کا بھی مسئلہ ہے تو میں نے کہا ورنہ وہ اگر پوچھ لیں ان سے پہلے اچھا سمجھ ہی نہیں ان کو بھی نہیں سمجھ آئی یہ ہو گیا ہے معذرت چاہتا ہوں سب ورنہ آٹو میں بھی ہوتا ہے ادھر نہیں ہے چلیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال یہ ہے کیا وضو سے پہلے استنجا کرنا ضروری ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے اور کیا سوال آپ ٹی وی پہ سن بھی رہے ہیں اپنا سوال دوبارہ نہیں یہ بڑی اچھی بات ہے چلے ایک اور کالر السلام علیکم وعلیکم السلام جی کیا سوال ہے آپ کا سر عبد الباسط بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جو نماز ہے نماز کا جو ٹائم ہے جی وہ ختم دوسری نماز سے کتنی دیر تک قبل ہم پہلے اگر ہماری نماز رہ گئی ہے تو پڑھ سکتے ہیں اچھا کسی بھی مطلب جنرل کو میرے بیسیکلی میں سر مؤذن بھی ہوں ماشاءاللہ اچھا اور تو میرے سننے میں جو بحث و مباحثہ میں یہ ہوا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ دوسری نماز کے شروع ہونے سے پہلے تک آپ دوسری نماز پڑھ سکتے ہیں دوسری نماز کے شروع ہونے سے پہلے تک اچھا ٹھیک ہے بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو چلیں ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر میرا سوال یہ ہے میری خالہ ہے وہ بہری ہے گونگی ہے اور بیوہ ہے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے لوگ اسے فطرانہ اور راشن زکات دیتے ہیں اس کا بھائی صاحب صحت ہے وہ لے جاتا ہے کیا ایسا کرنا گناہ ہے یا ٹھیک ہے آپ کی کیا ہے وہ خاتون خالہ ہیں اچھا ان کا بھائی صاحب حیثیت ہے وہ فطرانہ وغیرہ لے جاتا ہے ان کے لیے نہیں خود استعمال کرتے گھر میں خود استعمال کر لیتا ہو اچھا جو لوگ ان کو دیتے ہیں تو وہ خود استعمال کرتے ہیں ہاں وہ ان سے لے کے کہ میں ان کو دے دوں گا اور خود ان کا بھائی نہیں میں عمرے کے لیے جمع کر رہا ہوں لیکن اسے ویسے ہی لانے لگا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ عمرے کے لیے ان کے جمع کر رہا ہوں جو کہ آلریڈی ڈسیبلڈ ہیں گونگی ہیں بہری ہیں سن نہیں سکتی بول نہیں اور ہائی لیول کے آدمی ہیں مطلب سب یہ تو نیکسٹ لیول کا بندہ آ گیا ہے چلیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کیا سوال آپ کا جی میرا سوال ہے کہ مفتی صاحب اچھا میرا خیال پریویس کوشچن لکھ رہے ہیں میں کہ وہ ڈراپ ہو گئی کال میں سمجھا اچھا چلے اچھا پیش نہیں کچھ کالرز کو تو آپ پہچانتے ہیں نا جی السلام علیکم کیا سوال ہے آپ کا وعلیکم السلام جی کیا سوال ہے آپ کا جی میرے دو سوال ہیں پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو چوہے ہوتے ہیں چوہے جی چوہے جی یہ چوہے کپڑے ہوتے چڑھ وین یا کپڑے ہوتے لگ وین
क्या है? अच्छा, कपड़ों पे चढ़ जाते हैं या कपड़ों पे लग जाते हैं तो नजासत का सवाल है ये आपका? उससे नापाकी, मेरा ख्याल शायद यही पूछ रहे लाइन ड्रॉपर जी। वालेकुम सलाम जी, मेरा एक सवाल है मलका जानू रावलपिंडी से। जनाब क्या सवाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक हमारे जो मस्जिद इमाम है वो इशा के वक्त फर्ज पढ़ा के ना जी जी तो पीछे एक उसका कमरा है उसमें चले जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं तरावी वहाँ पढ़ता हूँ। अच्छा, हमने ये पूछना था कि आया वो मस्जिद का सियान या मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा छोड़कर किसी प्राइवेट दफ्तर में या कमरे में जाकर जमात के साथ नमाज पढ़ सकते हैं? इमाम है मस्जिद के, वो इमाम साहब है? जी जी, इमाम है, इमाम है, फर्ज नमाज पढ़ा के चले जाते हैं, तरावी उधर जाके पढ़ते हैं अपने कमरे में, अपने कमरे में तरावी पढ़ते हैं अलहदा, और वो तरावी पढ़ाने वाले हाफिज साहब होते हैं उनके पीछे नहीं पढ़ते। चले बताएंगे इंशाल्लाह। आप हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब बैठे हैं, खुद ही तरावी पढ़ाते हैं, खुद ही नमाज पढ़ाते हैं, खुद ही जुम्मे की खुतबा भी है, दुरूस भी है, दारुल इफ्ता भी है, QTV भी है, डिजिटल भी है, हर साल हज पे भी जाते हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे माशाल्लाह, इतने सारे इनामात इन पर हैं। बारे हफ्त अफलाक भी इस नातवा शाने पे है। अल्लाह अकबर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, मैंने ये पूछना था कि अगर चार पाई पड़ी हो तो उस पर कोई भी लेटा ना हो तो उसके वो सामने पड़ी हो तो मसल्ला बिछा के नमाज पढ़ सकते हैं हम लोग? अच्छा, चारपाई अगर सामने खड़ी रखी हो तो मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ना, ऐसा है? नहीं, मतलब चारपाई जैसे बिछाई हो ना, चार अच्छा बिछाई हुई हो, कोई लेटा हुआ ना हो, तो कोई लेटा हुआ तो सामने लेटा हुआ कोई भी ना हो, फिर ठीक है, ठीक है। उसके आगे उससे पहले मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ना कैसा? पढ़ सकते हैं। ऑल राइट, बताएंगे इंशाल्लाह आपको। एक और हमारे साथ जी कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी आवाज बहुत थोड़ी आ रही है, बहुत कम आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल है आपका? सर जी मैं ये पूछ रहा था रोजे में इंजेक्शन लगवाना कैसे है? इंजेक्शन ओके, बताएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह विल लेट यू नो इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत से हैं? मैं अल्लाह का बहुत शुक्र जनाब, आप ठीक हैं? क्या सवाल आपका? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें भाई, आप टीवी देखेंगे तो काम खराब होगा। मेरा सवाल ये है कि एक जिस्मानी, आप टीवी देख रहे हैं? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि एक जिस्मानी डॉक्टर होता है, यानी कि जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरा कि जब बातिनी बीमारी हो तो फिर हम क्या करें, यानी कि हसद, कीना, बुग़्ज़, फिर हम बातिनी बीमारियां, क्या अच्छा सवाल है भाई, क्या अच्छा सवाल है कि ज़ाहिरी जिस्मानी बीमारियों के लिए तो फिजिशियन मौजूद है। ये जो अंदर हमारे जो बीमारियां आ गई हैं, बुग़्ज़, हसद, कीना, एक दूसरे की बैक बाइटिंग, एक दूसरे के पीछे प्यास कुतरना, बाज ही नहीं आगे देते। चले बहरहाल, ये इसमें ग़ीबत, चुगली, हसद, कीना, बुग़्ज़ जो अंदर छुपा हुआ है, सामने नहीं आता मगर पीछे ये काम करता है। अल्लाह ताला बचाए इन मोहलिक अमराज से हमें। ये बड़ी वबाएँ हैं, ये उसी इंसान को खा जाती हैं जिसके अंदर होती हैं, जिसमें नहीं होती हैं वो सलामत रहता है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या सवाल है आपका? अच्छा सर, सवाल ये पूछना है कि जो बंदा मुल्क से बाहर हो, जी जी, तो वो पैसे सारे घर भेजे तो पाकिस्तान में, जी जी, तो फितराना उसका पाकिस्तान के हिसाब से अदा किया जाएगा? अच्छा, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि दूसरा आप 45-50 मिनट पे आप वक्फे पे चले जाते हैं, ठीक है। मैं पिंडी से बोल रहा हूँ। जब आप वक्फे से वापस आते हैं, मुफ्तियान इकराम सवालों के जवाब दे रहे होते हैं तो हमारी नमाज असर की जमात का टाइम हो जाता है। तो अच्छा, तो आपका जवाब अभी दे दें या आप यूट्यूब पे देख सकते हैं बाद में? अभी दे देते हैं सर। पूछना ये है कि यहाँ नमाज जमात छोड़ दी जाए या अच्छा जमात छोड़ दिया या जवाबात की तरफ इल्म दीन के लिए बैठा जाए? छोड़ी जाए नमाज, बिल्कुल ना छोड़ी जाए, नमाज पढ़े। ये बाद में यूट्यूब पर देख लीजिएगा। बिल्कुल यूट्यूब। आप अभी इनका जवाब दे दें चाहे तो। मुफ्ती साहब आप सवाल जो उन्होंने पूछा है कि पाकिस्तान से बाहर है बंदा, पाकिस्तान में लोग रहते हैं, पैसे सारे पाकिस्तान भेज देते हैं, फितराना पाकिस्तान के हिसाब से होगा या वहाँ के हिसाब से होगा? देखिए उसूल ये है कि बंदा जहाँ मौजूद होता है फितराना वहाँ के हिसाब से होता है, ठीक है। ये पैसे भले पाकिस्तान ही क्यों ना भेजें, लेकिन ये जो फितराना अदा करेंगे ये जहाँ रहते हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, उस शहर के एतबार से फितराना देंगे। बिल्कुल ठीक, ठीक हो गया। और इंशाल्लाह एक वक्फे के बाद साहब मुझे वो रिवायत याद आ गई, बात याद आ गई कि एक तरफ जमात मौजूद है और दूसरी तरफ इल्म दीन की मजलिस है, तो इल्म दीन की मजलिस को प्रायोरिटी दी गई। तो किसने कहा? ये मैंने सुना था किसी आलिम दीन से, ऐसा नहीं है? वो ऐसे आपसे पूछ रहा हूँ।
وہ جماعت کا نہیں ہے. اچھا, وہ اہل ذکر یعنی ذکر ہو رہا ہے اور ایک طرف علم دین ہے. ایک طرف بہرحال علم دین کی بڑی اہمیت ہے, لیکن اس لیے جماعت چھوڑ دینا یہ تو کوئی بات ہی نہیں. اور دوسرا پھر ہمارے پاس اچھا انٹرسٹنگ ہمارے پاس آلٹرنیٹ یوٹیوب پہ موجود بھی ہے اور سب کی ایکسیسیبل ہے. اصل میں وہ جو بات بھی ہے نا وہ ایسی مجلس کے لیے ہے کہ جس کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو دوبارہ مل نہ سکتی ہو. وہ ماضی میں جیسے ہوتا تھا وہ بہت بڑے محدث آئے ہیں اور وہ چلے جائیں گے, فقیہ ہیں وہ چلے جائیں گے. اب تو یہ سب موجود ہے, سب اویلیبل ہے. ہم چلے جائیں گے مگر ہمارا کام موجود رہے گا, ہمیشہ ڈیٹا سیو. ڈیٹا جی جی اس لیے نہیں تھا کہ کوئی فرض نماز ہو رہی تھی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خود نماز پڑھایا کرتے تھے. بے شک. تو یہ تھوڑی ہوگا کہ حضور اپنی نماز نعوذ باللہ من ذالک چھوڑ کر وہ جا کر کسی مجلس میں بیٹھ جائیں گے. وہ تو اہل ذکر کا معاملہ تھا اور علماء کا معاملہ تھا. تو اس میں آپ نے کہا کہ یہ جو محفل ہو رہی ہے اس کے بجائے میں ان میں بیٹھ جاؤں جہاں کچھ معاملات دینی شرعی معاملات طے ہو رہے ہیں اور بات ہو رہی ہے, تو اس میں تشریف فرما ہوئے تھے. اللہ اکبر. غلط فہمی کو دور ہونا چاہیے. بالکل صحیح. چلیں جی ایک بریک ہے, بریک کے بعد میں نے اس حوالے سے بھی معلومات کر لی اور حضرت نے فرمایا نہیں جماعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے, بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ کے پاس یوٹیوب پہ پروگرام موجود ہے, دیکھ لیں. نہیں دیکھ سکتے کسی سمارٹ فون والے بندے سے آس پاس رابطہ کر کے دیکھ لیں, بعد میں اپنے جواب سن لیں, لیکن جماعت سے نمازیں پڑھیں. ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین, خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر ہماری افطار ٹرانسمیشن میں. علماء کرام کا سیگمنٹ ہے نعمت افطار میں, جسے بزم علماء کے نام سے ظاہر ہے منسوب کیا گیا, اور ہمارے اسی سیگمنٹ کی وجہ سے ہماری پوری نشریات میں رونق ہے, کیونکہ علماء کرام ہمیں راہ ہدایت پر گامزن ہونے کے لیے نصیحتیں اور اس کی باریکیاں سمجھا رہے ہوتے ہیں. جی مفتی صاحب جوابات کی طرف آئیں گے. اچھا, پہلا جو سوال ہے فیصل آباد سے, بہن نے پوچھا کہ مسجد میں عیسائیوں سے یعنی غیر مسلم سے خدمت لی جا سکتی ہے یا نہیں. تو مسجد میں جہاں واش رومز وغیرہ ہوں اور جہاں وضو خانے کی صفائی وغیرہ ہو, کیونکہ یہ عام طور پر یہ واش رومز یا وضو خانے یہ فنائے مسجد میں ہوتے ہیں, وہ حکم اس کا مسجد کا نہیں ہوتا. اس لحاظ سے نماز کے معاملے میں تو ہوتا ہے لیکن اس لحاظ سے نہیں ہوتا. تو بہرحال وہاں پر غیر مسلم صفائی کے لیے رکھے جا سکتے ہیں, کوئی واش روم وغیرہ یا وضو خانے وغیرہ صفائی کرنے کے حوالے سے, لیکن مسجد کے اندر جو ہے وہ صفائی کے لیے انہیں نہیں رکھا جا سکتا, یہ مناسب نہیں ہے. اچھا, دوسرا سوال یہ ہوا کہ ظہر میں اگر مینسز ختم ہو جائیں تو ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں, بہن نے کہا کہ جی وہ صبح سے آپ روزہ رکھنا شروع کر دیں اور ظہر میں اگر مینسز ختم ہوں تو پھر آپ بس نہا کر روزہ پورا کر لیں. جب اگر ظہر میں مینسز آپ کے ختم ہوئے, صبح صادق کے وقت مینسز تھے, بلیڈنگ ہو رہی تھی, تو آپ ناپاکی تھے, یعنی ناپاکی کا حکم تھا. اب ظہر میں بھی اگرچہ آپ پاک ہو گئی ہیں تو اس دن کا روزہ بہرحال نہیں ہوگا, اب دوسرے دن سے روزہ رکھیں گی, اس دن کا روزہ نہیں ہوگا. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ عیسائی غیر مسلموں سے کھانا بنوانا, برتن دھلوانا. دیکھیں ہم نے پہلے بھی اس میں عرض کیا ہے کہ کوئی بھی کھانے پینے کی چیز یعنی مثال کے طور پر گوشت وغیرہ ہے, ہم کہیں سے لائے اور ہم نے ان کو دیا بنانے کے لیے, انہوں نے ہمارے سامنے بنایا, ہمارے سامنے بنایا, جی ہاں بالکل ویزیبل, اور کچھ لمحات کے لیے بھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا, پھر تو اجازت دی جا سکتی کہ کھا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ چیز کھانے پینے کی لے کر چلے گئے اور انویزیبل ہو گیا, آپ نے نہیں دیکھا کچھ لمحات کے لیے بھی, تو آپ اس چیز کو نہیں کھا سکتے. تو اسی لیے ان سے کھانا بنوانا یا کھانے کے برتن دھلوانا یہ مناسب نہیں ہے, مسلمان سے دھلوائیں یہ زیادہ مناسب ہے. ٹھیک ہے جی. پھر یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ لوڈو کھیلنا جو ہے آف لائن یا آن لائن, اس سے کوئی گناہ ملتا ہے یا نہیں. دیکھیں اگر لوڈو آف لائن ہو یا آن لائن ہو ایک ہی حکم ہے, اگر جوا لگایا جا رہا ہے یا کوئی شرط لگائی جا رہی ہے تو جائز نہیں ہے, گناہ ہے, سخت گناہ ہے. اسی طرح اگر اور کوئی شرعی خرابی پائی جا رہی ہو, مثلا کوئی اتنی دیر تک کھیل رہا ہے کہ فرائض میں واجبات میں خلل آ جائے یا آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیں, تو بھی ناجائز ہے. لیکن اگر کوئی شرعی خرابی نہ پائی جا رہی ہو, نہ تو شرط لگائی گئی ہے, نہ ہی اس کی وجہ سے عبادات میں خلل آ رہا ہے, نہ ہی کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے, نہ ہی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, صرف تفریح طبع کے لیے مختصر دورانیے میں اگر کوئی کھیل لیتا ہے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے, اگرچہ بچنا بہتر ہے. پھر جو ہے اور بعض لوگ جس کو پانسوں سے تشبیہ دیتے ہیں, وہ جو قرآن کے اندر ازلام کا لفظ ہے, تو پانسوں سے تشبیہ دینا درست نہیں ہے, اس لیے کہ وہ جو پانسوں ہیں اس کی تو تفسیر ہی باقاعدہ بیان ہوئی ہے, وہ اس کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کیا کرتے تھے, فال نکالا کرتے تھے. جبکہ لوڈو کے اندر ایسا نہیں ہے, کوئی قسمت کا حال معلوم نہیں کیا جا رہا ہوتا, نہ ہی فال نکالی جا رہی ہوتی ہے, سادہ سا گیم ہے, لیکن بچنا بہرحال بہتر ہی ہے. پھر جو ہے وہ ایک
بھائی نے سوال پوچھا کہ عید کی نماز کا طریقہ بتا دیں. عید کی نماز کی اسی طرح 2 رکعتیں ہیں جس طرح جو ہے فجر کی نماز کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں, بس اضافہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں. 3 تکبیریں اضافی پہلی رکعت میں ہیں, 3 تکبیریں جو دوسری رکعت میں ہیں. پہلی رکعت میں جو 3 تکبیریں ہیں وہ امام صاحب کی قرات سے پہلے ہیں, اور جو دوسری رکعت میں 3 تکبیریں ہیں وہ امام صاحب کی قرات کے بعد ہیں. اور ان تکبیروں کے اندر جو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینا ہوتا ہے, پھر جہاں باندھنا ہے آخری والی میں باندھ لیں گے, ایسے ہی جو ہے وہ رکوع والی میں آخری والی میں رکوع میں چلے جائیں گے. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ کیا بغیر وضو کام کرتے ہوئے زبانی سورت پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں. زبانی قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے لیے با وضو ہونا ضروری نہیں ہے, پڑھی جا سکتی ہے, لیکن اس میں یہ ضرور ملحوظ رہے کہ پاک ہونا بہرحال زبانی پڑھنے کے لیے بھی شرط ہے. یعنی اگر کوئی خاتون مخصوص ایام میں ہے تو وہ زبانی صورت نہیں پڑھ سکتی قرآن کی تلاوت کی نیت سے. ہاں کوئی ایسی آیات ہیں یا صورتیں ہیں کہ جو بطور ورد بطور دعا پڑھی جاتی ہیں جیسے سورہ فاتحہ وغیرہ, تو وہ پڑھی جا سکتی ہے, لیکن ثنا کی نیت سے یا دعا کی نیت سے, تلاوت کی نیت سے پڑھنے کی اجازت نہیں. ایک سوال یہ ہوا کہ تسبیح بغیر وضو کے پڑھنا یا پکڑنا, ذرا اس پر. تسبیح بذات خود چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کے لیے استعمال ہوتی ہے تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ وضو کے ساتھ ہو, لیکن بغیر وضو کے آپ پکڑ سکتے ہیں اس میں, اور کوئی عیب نہیں ہے اس میں. اچھا ایک سوال, وہ جو بزرگ آتے ہیں جن آتے ہیں, ہاں وہ بزرگ تو حضرت فرمانی کے بزرگ سب جانتے ہیں اچھی طرح کہ سب سے پہلے بنیادی بات میری بہنوں سے میں عرض کروں گا, زیادہ تر خواتین پر آتے ہیں. اور یہ اگر کوئی جن یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور کسی عورت پر آ رہا ہوں, تو یہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ کبھی بھی مسلمان جن بھی شریعت کے خلاف نہیں ہوتا, تو وہ کسی عورت پر نہیں آ سکتا, مرد خاص طور پہ. اگر کوئی عورت آتی ہے تو وہ جن ہی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور بزرگوں کی سواری کی بات ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک غوث پاک آ گئے, علی اجویری صاحب, داتا گنج بخش صاحب آ گئے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یا اور کوئی بزرگ آ گئے, یہ مطلقاً فرسودہ روایات ہیں. کبھی بزرگان دین اس طریقے سے جسموں پہ نہیں آتے. صحیح. یہ بہن کو بھی اپنا یہ نظریہ درست کر لینا چاہیے کہ وہ بہت آرام سے کہہ رہی ہیں کہ مجھ پر بزرگ آتے ہیں, لوگ مجھ سے دعائیں کراتے ہیں, تو کوئی حاضری واضح نہیں ہوتی. یہ جنات کا معاملہ ہے, اپنا علاج کروائیں, سورہ فلق و سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, نماز پابندی سے پڑھیں. دعا ٹھیک ہے آپ دوسروں کے لیے کرتی ہیں, اپنے لیے بھی کریں, ان کے لیے بھی کریں, وہ قبول ہونے والی ہے. لیکن یہ کنسیپٹ بالکل غلط ہے کہ بزرگ آتے ہیں یا کوئی اللہ کے ولی آتے ہیں, انہوں نے ویسی جو ہے اپنی زندگی میں عورتوں سے پردہ کیا ہے, تو اپنی مثال کے بعد اس طرح آئیں گے. یہ اچھی بات, کسی عجیب و غریب بات ہے. عورت کے جسم پہ آئیں گے وہ, جنہوں نے عورتوں سے پردے خلاف شریعت نہ جن کر سکتا ہے نہ کوئی اور. اور بزرگ ویسے ہی کیوں. اچھا غلاف قرآن کو جو ہے وہ دھویا ہے تو پانی بہا سکتے ہیں, وہ ذرا مین ہول میں بھی جاتا ہے تو بالکل بہا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اس کے بعد یہ کہا کہ صلاۃ و تسبیح کی امامت, یہ میں کئی مرتبہ مفتی صاحب بھی جواب دے چکے ہیں اور علماء بھی جواب دے چکے ہیں, میں بھی جواب دے چکا ہوں. صلاۃ و تسبیح کی امامت خاتون نہیں کرا سکتی. اگر وہ کہتی ہیں کہ جی میں زور سے پڑھتی ہوں, باقی سب میرے برابر میں کھڑی بھی ہوتی ہیں, تو یہ نماز ڈسٹرب رہے گی. وہ آپ کا سنیں گی تو آپ زور سے پڑھیں گی, تو یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے نا. ان کی الگ نماز ہونی چاہیے, آپ کی الگ نماز ہونی چاہیے, ٹھیک, تو اس طریقے سے پڑھیں, امامت نہیں ہو سکتی. اس کے بعد ایک سوال یہ آیا کہ نماز میں اتحیات میں درود ابراہیم کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, یہ ربنا آتنا, یہ کہتے ہیں میں دونوں پڑھتا ہوں, کافی لیٹ ہو جاتا ہوں, تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ دعا پڑھ لیں یا ربنا آتنا, دونوں میں سے ایک دعا پڑھ لیں تو ہو جائے گا کافی. جی. پھر جو ہے وہ یہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ عورت جو ہے وہ چلے میں ہو تو یہ بات مشہور ہے کہ کوئی اس گھر میں نہیں آنا چاہیے یا مہمان یا کوئی اس کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے. بالکل غلط مشہور ہے. یہ جو مخصوص ایام ہوتے ہیں نفاس والے, جسے یہ چلہ کہا جاتا ہے, یہ ناپاکی کے ایام ہے, لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہیں. اس کے اندر کوئی ایسی نحوست کا تصور نہیں ہے جیسا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی نحوست ہے اس کی کہ بھئی اب وہاں بندہ آ نہیں سکتا, کوئی مہمان آ نہیں سکتا. اگر محارم ہے تو وہ آ سکتے ہیں, اور جہاں تک غیر محرم کی بات ہے وہ تو ویسے بھی نہیں آ سکتے, تو ویسے ہی معاملہ ختم ہے. لیکن محرموں کا آنا جانا اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اور بعض لوگ بالکل ایسے کہ وہ کہیں اگر کسی جگہ بیٹھ جائے تو وہ نماز پڑھتے ہیں, اب تو ان کو لگتا ہے کہ جناب یہ اس بستر پہ بیٹھ گئی ہے, یہ تو میں نمازی ہوں, تو اس کا اس بستر پہ بیٹھنا جائز نہیں ہے. تو معاذ اللہ ایسا تصور نہیں ہونا چاہیے, یہ وہم ہے. وہ جو ناپاکی ہے وہ حکمی ناپاکی ہے, وہ اس طرح بستر پر بیٹھنے سے کوئی ناپاکی نہیں ہو جاتی صرف. پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے پوچھا کہ عشاء کی جماعت کے بعد جو 2 سنتیں اور نفل پڑھتے ہیں, یہ تو ہو گیا. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے پوچھا کہ میرے بھائی نے 5 سال پہلے بیچنے کی نیت سے پلاٹ خریدا تھا, 2 سال تک زکوٰۃ دی, پھر جو ہے وہ
रकम की किल्लत की वजह से वो ज़कात नहीं दे सके 3 साल तक, अब किसी ने बताया कि 1 टाइम ही ज़कात दे दें तो ज़कात अदा हो जाएगी। देखिए 1 टाइम से अगर मुराद ये है कि 3 सालों की ज़कात का इकट्ठा हिसाब लगा कर दे दें तो हो जाएगी, ये तो ठीक बात है कि 3 सालों की ज़कात आपने इकट्ठी दे दी, पीछे वाले 3 सालों की, तो ठीक है 1 टाइम भी दे सकते हैं। लेकिन अगर 1 टाइम से मुराद ये है कि भाई 1 साल की ज़कात का हिसाब लगा के ज़कात दे दें और बाकी सालों की ज़कात आपको मुआफ़ है, तो ऐसा नहीं है। बाकी सालों की ज़कात मुआफ़ नहीं होती, हर साल की ज़कात आप पर लादिम होती है, हर साल की ज़कात का अपना हिसाब होता है। हाँ, ये अलग बात है कि 1 साल की ज़कात की रकम अगर लगाई, वैल्यू जो निकाली, तो उसके बाद निसाब ही ना बचता हो तो फिर ठीक है वो मिना होगा, फिर नहीं होगी। लेकिन चूंकि प्लॉट में आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि इतनी कम मालियत हो कि ज़कात का हिसाब लगाएं तो आगे निसाब बचता ना हो, निसाब बनता है, माल तिजारत है। फिर जो है वो एक भाई ने सवाल पूछा कि ना हक कत्ल किया गया बंदा शहीद कहलाता और क्या उसके गुनाह मुआफ़ होते हैं? जी बिल्कुल, जो ना हक कत्ल किया गया हो, मुसलमान हो, तो उसे शहीद कहा जाता है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद है कि उसके गुनाह भी, हुकूकुल्लाह की जो कोताही है, गुनाह सगीरा, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि मुआफ़ होंगे। हाँ, और शय पर कादिर है, चाहेगा तो हुकूकुल्लाह में जो कबायर होंगे नहीं माफ़ फरमा देगा। वो तो आगे का मामला है, वो तो उसकी कुदरत है। ना कत्ल हुआ ये जुल्म है। शादी के लिए वजीफ़ा बहन ने मांगा। शादी का मामला ये है कि सबसे पहले तो नमाज सबसे बड़ा वजीफ़ा है। नमाज को मेरी बहन जारी रखिए और फिर इखलास नियत से दुआ कीजिए। जब इखलास नियत से दुआ करें तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़िए और इस नियत के साथ पढ़िए कि दुरूद के साथ हुजूर का फरमान है कि इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। यही सबसे बड़ा वजीफ़ा है कि दुरूद पढ़कर अपने लिए शादी के लिए दुआ फरमाइए। ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि कलर डाई, जो हेयर डाई करते हैं तो इसमें क्या वज़ू हो जाता है या नहीं? देखिए वो जो कलर होता है ना, डाई जो होता है, तो वो खुद ऐसा जिम्मेदार नहीं होता कि जिसमें मतलब पानी से वो आड़े आए तो उसमें वज़ू हो जाता है, इसमें कोई का बात नहीं है, वज़ू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद नमाज में सूरज से पहले तस्मिया पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? याद रखें कि जब आप पढ़ें तो पहले आपने सना पढ़नी है, फिर उसके बाद तावुज़ और तस्मिया पढ़नी है, फिर सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी है। सही। दरमियान में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं पढ़नी। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से ऐसा ही मनकूल है सूरत मिलाने का। हाँ, किसी ने पढ़ ली तो नमाज हो जाएगी, यानी गलत बॉलिन के बाद डायरेक्ट सूरत मिलानी है। ठीक है, जी ठीक है। इसके बाद एक सवाल ये हुआ कि जो है वो ज़कात की रकम से बाइक खरीद कर किसी को दे सकते हैं? कोई गरीब है, शरीफ फ़कीर है, तो उसको आप बाइक की अशद ज़रूरत है तो बाइक खरीद कर उसको मालिक बना सकते हैं, या उसको रकम दे दें तो वो उसकी मर्ज़ी की वो बाइक खरीदे, कुछ भी खरीदे। शरीफ फ़कीर होना ज़रूरी है, आल होना, हकदार होना ज़रूरी है। इसी तरीके से कोई गरीब है और उसको बोरिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है और कोई उसके पास रास्ता नहीं है, शरीफ फ़कीर है, तो आप वो रकम उसकी मिल्क कर दें कि भाई ये रकम आपकी मिल्क है, अब वो चाहे तो वो बोरिंग करवा ले और पानी की अपनी जो ज़रूरियात है उसको पूरा कर ले। इसके बाद एक सवाल ये हुआ कि बहू नमाज नहीं पढ़ती तो सब गुनाह में शामिल है। देखिए, बहू अगर नमाज नहीं पढ़ती और खुदा न खास्ता घर में सब नमाज नहीं पढ़ते, कोई किसी को नहीं बोलता, तो सारे के सारे गुनाह में शामिल है। लेकिन बड़े नमाज के लिए कहते हैं, उसके बावजूद कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते। जैसे आपने स्पेसिफाई की कि ये नहीं पढ़ती तो वो फिर गुनाहगार होंगी, बाकी कोई गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन अगर बिल्कुल कोई भी नहीं पढ़ता और कोई ना किसी से कहता है कि भाई नमाज पढ़ लो, तो वो सब गुनाहगार हैं फिर। और अजीब एक नहुसत का समय है, नमाज नहीं है, लेकिन अगर कहा जाता है और वो नहीं पढ़ती तो उस सूरत में फिर जो है वो खुद ही गुनाहगार होंगी। वुज़ू से कबल इस्तिंजा ज़रूरी है या नहीं? ज़रूरत है तो आप कर लीजिए, नहीं ज़रूरत तो इस्तिंजा ज़रूरी नहीं है। अच्छा, नमाज का टाइम कब तक पढ़ सकते हैं? कोई भी नमाज का टाइम होना, मिसाल के तौर पर अलावा असर के जो आखिरी 20 मिनट है ना, वो तो मकरूह टाइम है। लेकिन अगर आपने फिर भी नहीं पढ़ी है, आदत ना बनाए लेकिन फिर भी नहीं पढ़ी है, तो पढ़ सकते हैं आखिरी 20 मिनट भी। तो कोई भी इसके अलावा जो है वो नमाज का वक्त हो, जैसे ज़ोहर की नमाज का वक्त है ना, अब ये पूरा का पूरा नमाज का वक्त है। मिसाल के तौर पर असर का वक्त हो रहा है 5:05 पे, सही है ना, तो बेहतर ये कि जमात के साथ पढ़ लें, जो कि वाजिब भी है, और ख़वातीन भी अपने वक्त पर पढ़ लें। लेकिन खुदा ना खासा नहीं पढ़ी है तो उस यानी 5:05 है ना, तो 5:04 तक आप पढ़ सकते हैं, सही, ठीक है ना। और 5 यानी यूँ समझ लें कि कुछ सेकंड पहले तक पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी आदत ना बनाएं कि क्योंकि घड़ियाँ
انسانوں کی بنائی ہوئی ہے, غلطی بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا میرا مشورہ یہ کہ اگر اس طرح ہو بھی جاتا ہے نا تو 2 سے 3 منٹ پہلے آپ بالکل نماز پڑھ لیں تاکہ کسی قسم کا شبہ اور شک نہ رہے. جی پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ میری خالہ جو ہے وہ گونگی اور بہری ہیں, ان کے بھائی نے لوگوں سے ان کے لیے فطرہ لے لیتا ہے, اکٹھا کر لیتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے ان کو دیتا نہیں ہے, خود خرچ کر لیتا ہے اور کہتا ہے میں ان کو عمرہ کراؤں گا. لیکن یہ انتہائی شقاوت اور بدبختی کی علامت ہے کہ کوئی اپنی بہن کے ڈسیبل معذور بہن اس کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہے اور پھر خود کھا جاتا ہے, ان کو فطرہ نہیں دے رہا, خود استعمال کر رہا ہے. یہ جائز نہیں ہے, سخت گناہ ہے, توبہ کریں. پھر ایک بہن نے سوال پوچھا کہ چوہے کپڑوں پر چڑھ جاتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ تو کوئی بات نہیں, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, چوہا کپڑوں پہ چڑھ کے چلا جائے گا, اور اگر نہیں جا رہا تو آپ ہٹا دیں, بھگا دیں, کوئی مسئلہ نہیں. ناپاکی نہیں ہے, اگر نجاست اس کی آ گئی تو پھر وہ نجاست خفیفہ والے احکام جاری ہوں گے, پاک کیا جائے گا. پھر جو مسجد کے بیرونی حصے کو چھوڑ کر امام صاحب اپنے کمرے میں تراویح پڑھنے چلے جاتے ہیں تراویح کے ٹائم پر. امام صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, لیکن چونکہ ہمیں پوری صورتحال معلوم نہیں ہے, بعض اوقات مسائل چل رہے ہوتے ہیں آپس میں, ہو سکتا ہے امام صاحب کو یہ تحفظ ہو کہ جو بندہ تراویح پڑھا رہا ہے یہ تراویح پڑھانے کا اہل نہیں ہے, اور اس وجہ سے وہ جا رہے ہوں اور ان کی بات سنی نہ جا رہی ہو تو وہ اس وجہ سے چلے جاتے ہوں. تو ہمیں معلوم نہیں ہے پوری صورت, اس لیے پوری بات نہیں بتا رہے, لیکن جو جنرل بات ہے وہ یہ ہے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. پھر جو ایک سوال ہوا کہ خالی چارپائی سامنے بچھی ہوئی ہو تو اس کی طرف مصلی بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. پھر سوال ہوا روزے میں انجیکشن لگوانا کیسے ہے؟ کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ اختلافی مسئلہ ہے, علماء کرام کی دونوں طرح کی رائے ہے, ٹوٹنے کا بھی قول ہے, نہ ٹوٹنے کا بھی قول ہے. ہمارا مختار موقع بھی ہے کہ نہیں ٹوٹتا, دوسرے علماء کا موقع بھی ہے ٹوٹتا ہے, جو ان کی رائے پر عمل کرتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جو ہماری رائے پر عمل کرے وہ بھی ٹھیک ہے. پھر سوال ہوا ایک سوال یہ ہوا کہ جسمانی ڈاکٹرز بھی ہیں, ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, روحانی ڈاکٹر تو ڈاکٹر صاحب ذرا مختصر سے. روحانی ڈاکٹر کا مختصراً عرض کرتا چلوں کہ کوئی ایسا شخص اللہ نے جس کا دل جاری رکھا ہے اور مقربین میں اللہ کے, آپ ان سے رابطہ رکھیں, ان سے ہدایت لیں, ان سے روحانیت سیکھیے. دل کی پاکیزگی جب ہوگی تو عبادت میں مزہ بھی آئے گا اور روحانیت ضروری ہے. ایک منٹ ہے. ایک منٹ. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ کموڈ میں چھینٹوں کا خدشہ ہے, اگر واقعی وہاں پر ناپاکی آپ نہیں کر سکتے تو ظاہر پہلے اس کو پاک کر لیں, صحیح طریقے سے صاف کر لیں ٹیشو پیپر سے, اس کے بعد آپ کر لیں. عام طور پر جس کی عادت نہیں ہوتی اس کو مشکل ہوتا ہے, جس کی عادت ہو جائے تو اس کو مشکل نہیں ہوتی. تو لہٰذا خود بھی ذرا سا آپ احتیاط سے کام لیں تو ہو جائے گا انشاءاللہ. باقی صافی رکھا کریں. اور کہتے ہیں 10 تولہ سونا ہے, 3 تولہ 3 بچوں کو دے دیے. اگر آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے اور خواہ نام کر دی تو وہ نہیں ہوگا, پھر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. لیکن آپ نے واقعی ان کو دے دی ہے تو وہ اگر نابالغ ہیں تو پھر ان میں سے بھی کسی پر زکوٰۃ نہیں ہوگی, اور آپ کے پاس 1 تولہ بچے گا تو آپ پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. بالکل تو اس طرح, لیکن اپنے پاس نہ رکھیں, پھر ان کے حوالے کر دیں. اچھا صاحب, یہ بچوں کی کسٹڈی سے ریلیٹڈ بتائیں نا کہ بچے اس کو اپنی کسٹڈی میں کس طرح رکھیں, مطلب ان کے جو ان کا اکاؤنٹ ہے جو کچھ بھی تو وہاں پر رکھ دیں. ہاں آل رائٹ, ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ پھر خود استعمال کریں. ہاں وہ صحیح. اگلا اچھا, ایک کہ خاندان سے باہر وظیفہ, شادی کا وظیفہ. تو میری بہن بات یہ کہ خاندان سے باہر یا کہیں پر بھی اچھا رشتہ دعا کریں, اللہ رب العالمین آپ کو اچھا رشتہ عطا فرمائے. یا لطیف یا اللہ, یہ نمازوں کی پابندی کے بعد فجر اثر عشاء کے بعد 33 مرتبہ پڑھیں, والآخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. ان کے شوہر کے والد فوت ہو گئے, چھوٹا بھائی ہے جو میٹرک میں پڑھتا ہے, باقی دونوں بھائیوں کے پاس رقم ہے, وہ ان کو پیسے دیتے ہیں. تو اب یہ پیسے جو ہے وہ ایسی مدد کے لیے دیتے ہیں, ایسا وہ نہیں کہ منافع کے. ایک کے پاس 3 لاکھ ہے, ایک کے پاس 4 لاکھ ہے. تو ان کے جو شوہر ہے نا ان کی گنجائش نہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں آپ کو باقی رقم دوں گا, جو میرے پاس رقم ہے وہ دوں گا, تو ساتھ میں پیسے یہ دینا کوئی ضروری نہیں ہے, لیکن وقتاً فوقتاً اپنے چھوٹے بھائی کی مدد کریں, یہ اچھی بات ہے. باقی جو پیسے وہ ان کو پھر آپ لوٹا دیں جب وہ سمجھدار ہو جائیں. صحیح. جی فوری بریک لینا ہے مجھے. اچھا, بس برین ہیمریج تھا, برین ہیمریج ہوا تھا, منت مانی بھی تھی, اب وہ پوری نہیں کر سکتی تو فدیہ وغیرہ دے دیں. چلو ٹھیک ہے. مفتی حسن نوید نیازی صاحب, مفتی سہیل رضا امجدی صاحب, پروفیسر ڈاکٹر احمد قادری صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں. شکریہ بزم علماء میں وقت دینے کے لیے. انشاءاللہ بھی کوئی شو میں بھی آپ کی سرپرستی ہمیں درکار ہے. اذان عصر الحاج قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب دا پراؤڈ آف پاکستان اپنے خوبصورت لب و لہجے میں دیں گے, ہم نماز عصر ادا کریں گے, اس کے بعد ہوگی آپ سے ملاقات ہمارے کوئی سیگمنٹ یعنی معلومات ہی معلومات. ہمارا اتنا تمہارا شان رمضان.